AQA Islamic Foundation. السلام علیکم۔ دنیا میں جنوں اور انسانوں کو بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لیے۔ جنات جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ان میں بھی کئی مسلمان اور کافر پائے جاتے ہیں۔ مسلم اور نان مسلم کا کنسیپٹ جنات میں بھی ہے، لیکن اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو مسلمان یا انسانوں کی بات کی جائے تو کئی لوگ ایسے ہیں، یا مطلب کہہ لیں کہ ایوریج جو ہے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتے ہیں یا بھول گئے ہیں بات کرنا۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی بات کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، ان کے احکامات کی پیروی کرنا، عبادات میں مشغول رہنا۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے حالات یا دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں کہ دنیا داری کرنا ضروری ہے، بلکہ مجبوری ہے، اور اگر کاروبار یا کوئی کام وغیرہ نہیں کیا جائے گا یا اس طرح مصروفیات نہیں رکھی جائیں گی تو زندگی کا جو گزر بسر ہے وہ مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں کریں آپ دنیا کی جو کام وغیرہ ہیں، دنیا میں کام وغیرہ ہیں وہ کرنے ہیں، آپ کریں اپنا، ٹھیک ہے، لیکن دین کو بھی اپنی زندگی میں ضرور رکھیں۔ صحابہ کرام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ دن میں کتنا ٹائم جو ہے وہ کتنا وقت عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جتنا ٹائم جاگتے ہیں، جتنا ٹائم سوتے ہیں، ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ عبادت میں گزرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے آپ باقی دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، لینا دینا خرید و فروخت وغیرہ آپ کی زندگی میں بھی ہے، تو آپ کو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آپ سارا ٹائم عبادت کریں۔ تو انہوں نے کہا، ان کا جواب یہ تھا کہ ہم جو ہے اپنا لینا دینا، خرید و فروخت یا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر کام جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے ہمارا، اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو احکامات بتائے ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارا لینا دینا، کاروبار، مطلب جو کچھ بھی ہے ان کا، جتنی بھی ان کی زندگی گزری وہ سب ان کے احکامات کے مطابق تھی اور سنتوں کے مطابق گزری۔ اس وجہ سے ان کا سارا جو دن تھا وہ عبادت میں گزرتا تھا۔ اب ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہو تب ہم بزنس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کا مشورہ دیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر دنیا داری والے طریقے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اتنی کمی کر لینی ہے، یہاں سے اتنی کمی کر لینی ہے، یہاں سے اتنا جو ہے کم چیز رکھنی ہے، یا اتنا ناپ تول میں کمی کرنی ہے، مطلب دنیا داری والے طریقے بتاتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کھولنا چاہیے کہ قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں کاروبار کرنے کے، تجارت کرنے کے، یا کوئی بھی کام کرنے کے۔ قرآن پاک میں زندگی کے ہر عمل، ہر طریقے کا جو ہے وہ احکام ہے، احکامات ہیں، بیان دیا گیا ہے کہ کاروبار کرنا تو اس طرح کرو، کمی نہ آئے کسی بھی تول میں، یا کسی کے حق نہیں کھانا، یا کسی کو اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے کم نہیں دینا، اس سے زیادہ ہی دینا ہے۔ لیکن یہاں تو یہی ہے کہ ہم جو اس نے کہا ہے اس سے کم نہیں ہو جائے، زیادہ نہ ہو کسی صورت۔ تو اس وجہ سے جو ہے کاروبار کے بھی حالات ہی ہے۔ تو مین بات یہی ہے کہ ہمیں انسانوں کو اور جنوں کو دنیا میں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی بات ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے، آپ دیکھیں کہ کاروبار کے بھی جو حالات ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں دیکھ لیں کاروبار کے، اور جتنی بھی نوکریاں وغیرہ بھی ہیں یا جو بھی کام وغیرہ ہیں ان کے کیا حالات ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا کہ کیا احکامات بتائے گئے ہیں، کیا حکم دیا گیا ہے کہ کیسے آپ نے کام کرنا ہے یا کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جب کہیں کوئی بندہ کام میں مصروف ہے، اذان ہوئی ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھنے گیا تو آپ خود سوچیں کہ اس کام میں کتنی برکت ہوگی۔ اب ہمیں اذان ہوئی ہے، ہم کوئی کام میں مصروف ہیں یا مشغول ہیں اس میں، تو ہم کہیں گے کہ اچھا یار نماز بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پہلے یہ کام تو کمپلیٹ کر لیں۔ تو اس طرح تو پھر نہ کام میں برکت ہوگی، نہ کام کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ زیادہ دیر تک چلے گا، مطلب کہ کام کا آؤٹ پٹ جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ دیر تک بھی نہیں چلے گا، اور جلدی ختم ہو جائے گا، اس میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے اگر نماز، وہ کام کو تھوڑی دیر کے لیے اسکپ کر کے نماز ادا کی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے کام میں برکت ڈال، اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالیں، یا اس طرح عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے 5 منٹ دیں، آپ نماز 5-10 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھیں اور دعا کریں، اس کے بعد اپنے کام کو دوبارہ کنٹینیو کریں، تو آپ کے کام میں برکت ہوگی، آؤٹ پٹ میں بھی برکت ہوگی، اور زندگی کا جو گزر بسر ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو جائے گا۔ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، کہ اے اللہ حساب کے دن میرا حساب آسان فرما۔ تو ہم اس بات پہ غور کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہتر اس دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا آج تک اور نہ آئے گا قیامت تک، وہ بھی اپنے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ میرا جو حساب ہے وہ آسان فرمائیے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ہم اب شیطان ہمیں جو ہے نا وہ ٹالتا ہے، ہمیں روکتا ہے، ہمیں ہمارے دماغ میں کیا وسوسے ڈالتا ہے کہ میں نے کون سے اتنے گناہ کیے ہیں جو میں توبہ کروں، یا اس طرح کہتا ہے کہ میں نے تو بہت گناہ کر لیے، اب میری معافی نہیں ہوگی، اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک جو خلا ہے وہ تم گناہوں سے بھر دو، ایک آنسو کا قطرہ یا ایک دفعہ دل سے میرے سے معافی مانگ لو تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، بخشنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آپ دیکھیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک کی خلا گناہوں سے بھر دو، اس کے بعد ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لو، میں سارے گناہ جو ہے معاف کر دوں گا، اور ان کو نیکیوں میں بھی کنورٹ کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو غور کریں ذرا اس بات پہ کہ شیطان اس طرح کے وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، میرے بھی دماغ میں آتے تھے کہ یار نہیں اتنے گناہ ہو چکے ہیں، یا میں نے کون سے اتنے گناہ کیے، میں کیوں توبہ کروں، جو بھی ہے شیطان کے یہ کام ہے۔ شیطان سے جب آخرت میں حساب ہو رہا ہوگا تو آپ ساروں سے پوچھا جائے گا یا میرے سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہیں کس چیز نے اللہ سے دور کیا، تو میں کہوں گا شیطان نے۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تو قرآن میں ہر جگہ اس کا حکم تھا کہ اس کو تو بنائے، اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو یہ تو اس کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، تم پھر بھی اس کی باتوں میں آئے ہو، تو وہ تو دیکھو وہ سڑ رہا ہے، اب تمہارا بھی یہی حال ہوگا، جیسے وہ سڑ رہا ہے ویسے تم اس کے ساتھ سڑو گے۔ تو اب یہاں سے اس بات پہ غور کریں کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں ان میں آ جاتے ہیں اور عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، کام کریں تو کام میں مشغول رہتے ہیں، اذان کو سننے تک نہیں ہے اور نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اب اگر دیکھا جائے دن میں ہم کتنا ٹائم عبادت کرتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز جو مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، کسی بھی صورت میں اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ میں بھی اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن چھوٹا سے چھوٹا بھی کام میں مصروف ہو، یار اب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھنے آیا تو اسے جب پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں نماز پڑھی، یار میرے پاؤں میں درد تھی یا میرے سر میں درد تھی، چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی ہم اتنا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس چیز نے ہمیں شفا دینی ہے، جس چیز سے ہمیں برکت ملنی ہے، یا جس چیز سے ہمارے مسائل حل ہونے ہیں، ہم چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا میں چھوڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے ہمارے ملک کے، ہماری دنیا کے یہ حالات ہو رہے ہیں کہ سارا نظام درم برم ہو گیا ہے۔ تو مین بات یہ ہے کہ کم بیک ٹو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی بات کے لیے بھیجا، آئے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری طرف جب بندہ میری طرف آتا ہے چل کے تو میں بھاگ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ کہ جب ایک بندہ کتنے عرصے سے اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، اب مجھے کسی کی کال آ جائے یا کافی عرصے بعد اس کی کال آئی ہے تو وہ کہے گا یار مجھے تیرے سے کام پڑ گیا، میں کہوں گا واہ 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 کیا بات ہے، اب اتنے عرصے بعد تجھے کام پڑا تو تجھے میری یاد آ گئی، ویسے تجھے میری یاد نہیں آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کیا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مجھے نہیں یاد کرتا، حالانکہ میں 5 وقت دن میں ہر روز 5 وقت جو ہے بلاتا ہوں کہ آ میری بات کر، آ میری بات کر، اذان آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ، صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف آؤ، لیکن نہیں آتا، تو اگر میں کسی کو 5 دفعہ کال کروں دن میں اور وہ مجھے اگنور کرے تو ہم تو قتل کرنے پہ آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے شک وہ ان سے بڑا کوئی ہے نہیں، غفور الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اتنے عرصے بعد یا کافی عرصے بعد مجھے یاد کر لو گے تو میں تمہیں معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ ساری زندگی انسان نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، کچھ مرنے سے کچھ ٹائم پہلے اسے خیال آ گیا کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرا آخرت کیا ہوگی، میری حشر کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو دیکھیں کہ آپ شیطان کی یہ وسوسے آتے ہیں دماغ میں کہ یار میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، یا میں کوئی اتنے گناہ کرتا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے بھی کتنے غلط خیالات دماغ میں آنا، یا چلنا پھرنا، غلط طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا جو غلط کام ہوتے ہیں ان کا سارا شمار گناہوں میں آتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم گناہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ یہ چیز گناہ میں آتی ہے، یہ چیز گناہ میں آتی ہے، کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں ہے۔ اب ہمارے سارے مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں، جو بات سنیں اور صدقہ جاریہ دوسروں تک پہنچانا، لیکن ہم تو شرم کے مارے کہ یار کوئی ہمیں یہ نہ کہہ دے یہ بڑا مسلمان بن گیا ہے۔ اب کوئی اسلامک اسٹیٹس نہیں لگاتا کہ یار ہمیں رپلائی آتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہو گیا یا یہ وہ فلاں فلاں، یہ بھی سارے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ لوگ شیطان دوسرے دوست کو کہتا ہے، وہ پھر ہمیں کہتا ہے، یا اس طرح جو بھی ہے۔ تو آپ پتہ نہیں کیوں اسلام سے شرماتے ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا یا جو کچھ بھی ہے، ہمارے سارے عمل اگر اسلام کے مطابق ہوں گے تو سارے جو ہے دنیا میں جتنے بھی مسائل وغیرہ ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اسلام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اسلام بڑا پیارا ہے، اسلام کی وجہ سے جو ہے دنیا میں بہت جو ہے اچھا نظام چل سکتا ہے اگر ہم غور کریں۔ ہم جتنے مسلمان ہیں سارے مل کے اسلام پہ فوکس کریں، اسلام کے احکامات وغیرہ کو فالو کریں تو ہماری دنیا میں بہت سکون ہو جائے گا، جو کہ آج کے دور میں ختم ہو چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے جو بھیڑی ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا کہ اگر ایک انسان کے دل میں دولت اور شہرت کی محبت ڈال دی جائے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے دل میں دولت اور شہرت کی محبت ڈال دی گئی ہے نا، تو جو نقصان ہوگا نا وہ اس سے زیادہ ہی ہوگا کہ جتنا 2 بھیڑی اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی جائے۔ ایک بھیڑیا بھی اگر دیکھیں آپ تو بہت خطرناک ہوتا ہے، انسان کو چیر پھاڑنے پہ آ جاتا ہے، لیکن 2 بھوکے بھیڑیے
بکریوں کو ریور میں چھوڑ دیے جائیں، وہ تو ساری بکریوں کے جو ہے وہ حشر نشر کر دیں گے. تو اس سے بھی زیادہ تباہی تب بچتی ہے جب ایک انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے کس چیز کی؟ دولت اور شہرت کی. ایگزامپل یہاں پہ چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں، یوتھ آج کی دیکھ لیں. ہر ہر چھوٹا چھوٹا بچہ اس وجہ سے، دولت کی وجہ سے پریشان ہے، شہرت کی وجہ سے پریشان ہے. ہر کوئی شہرت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے. اسی طرح جو ہے ملک کے حالات دیکھ لیں. پوائنٹ آؤٹ کروں گا یہاں پہ یوتھ کو، ینگ لیڈیز اور ینگ لڑکیاں جتنی بھی ہیں، ینگ لڑکے جتنے بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ کیسی کیسی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں صرف کس لیے؟ شہرت کے لیے. اور اسی طرح سے پھر ان کے حالات بھی ہیں، ان کی پریشانیاں بھی، ان کے دماغ بے سکون، ان کے دل بے سکون، ان کے حالات وغیرہ جو ہے بہت بدتر ہے. مسلمان تو ہم کہلا ہی نہیں سکتے نا، ہم نام تو مسلمان ہیں. ہمارے پاکستان ایک اسلامی جمہوری پاکستان ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا اصول بھی اسلام کا نہیں ہے. جو کہ ہماری تو زندگی پاکستان میں جو زندگی گزری ہے وہ ساری ہونی اسلام کے مطابق چاہیے. اب یہاں پہ پاکستان میں ہوتے ہوئے کسی کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پاکستان کو تو دنیا میں سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا ٹاپ لیول پہ اسلام کے حوالے سے. کیوں؟ پاکستان کا نام کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. لیکن کسی کو پتہ ہی ہے کہ اسلام فالو کرنا ہے. یہاں پہ یوتھ جتنی بھی پریشان ہے، اگر یہ بات سمجھ لے کے ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کا پیغام دیں، یاد دہانی کروائیں، تو زندگیاں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. اب ایک شخص کا اونٹ جو تھا وہ رات کو وہ ریگستان میں سفر کر رہا تھا، تو وہ سویا اور اونٹ کو بھی ساتھ سلا دیا اس نے. تو وہ صبح اٹھا تو اس کا اونٹ نہیں تھا. اب وہ اکیلا شخص تھا، اتنا بڑا ریگستان ہوتا ہے کہ بندہ گم جائے تو راستہ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، صدیاں بھی لگ جاتی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں. خیر اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، لیکن یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب اس کا اونٹ گم گیا تھا. ڈھونڈتا رہا بہت دیر تک ڈھونڈتا رہا. تو اسے جب اس کا اونٹ ملا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ غلطی سے کیا بیٹھا کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. خوشی میں اس نے کہہ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے اور ہدایت چاہتا ہے تو میں اس سے بھی 100 گنا زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ جب ایک بھٹکا ہوا انسان میری طرف آنا چاہتا ہے. جو ہدایت ہے جو بغیر مانگے کبھی بھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اسی شخص کو ہدایت دیتے ہیں جس کے دل میں 1% بھی خیال آ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، بہت گناہ ہو چکے یا بہت گمراہی میں زندگی گزار لی. تو ہدایت جو ہے وہ بغیر مانگے نہیں ملتی. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے جو ہے دے دیتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ بغیر مانگے نہیں ملتی. جس سے تھوڑا سا بھی شوق پیدا کر لینا تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے وہ انسان کی زندگی بدلتی فل اسلام پہ آ جاتی ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک جو انسان ہے وہ خسارے میں ہے. ایک شخص جو ہے وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا اور کسی نے دیکھا اسے کہ وہ بازار میں کھڑا رو رہا ہے. اگلے دن اسے دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو اسے جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں کل بازار میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ انسان کتنے خسارے میں ہے، دنیا داری بھی مصروف ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کی طرف نہیں جا رہا، یا لین دین میں جو ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے اور لین دین کا حساب کتاب ٹھیک نہیں ہے. اور اگلے دن جب اس سے پوچھا گیا کہ اب قبرستان میں کھڑے کیوں رو رہے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں انسانوں کو بلا رہا تھا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، دین پہ آ جاؤ. لیکن اگلے دن جب میں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا تب میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیجیے یا ان کی بخشش کر دیجیے. لیکن تب اللہ راضی نہیں ہو رہے تھے. پہلے میں انسانوں کو بلا رہا تھا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا تھا، تب بھی انسان خسارے میں تھا، انسان میری بات نہیں سن رہا تھا. اب میں جب قبرستان میں کھڑا ہو کے رو کے اللہ سے دعا کر رہا تھا تب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو رہے تے، تب بھی انسان ہی خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. ایک اور واقعہ یہاں پہ بیان کروں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ بازار میں کھڑا برف بیچ رہا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا کہ میرے سے برف خرید لو ورنہ میں خسارے میں چلا جاؤں گا، میری برف پگھل جائے گی، شدید گرمی ہے اور مجھے نقصان ہو جائے گا. تو یہاں سے یہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ اسی برف کی طرح ہی ہے. جیسے جیسے وہ برف پگھلتی جا رہی ہے اس کی مدت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا اس سے. اب ہماری زندگی بھی یہاں پہ ایسی ہے، جیسے سے ایک سانس چلتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہونے کی طرف جاتی جا رہی ہے. ہم جتنے سانس گزار چکے ہیں بغیر اللہ کی بندگی کے، عبادات کے بغیر گزار چکے ہیں، ان پہ بھی معافی مل سکتی ہے اور ان گناہوں کو بھی ثواب میں کنورٹ کروایا جا سکتا ہے سچے دل سے توبہ کر کے. اگر انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اس کے علاوہ نہیں ہوگا کچھ بھی. اس کے علاوہ جیسے زندگی گزاری ہے وہ گناہ پہ گناہ ہی رہے گی، آگے بھی انسان گزارتا رہے گا ایسے ہی. تو ہدایت کی بات پہلے بھی ہوئی ہے کہ ہدایت جو ہے بغیر مانگے نہیں ملتی. قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس دنیا میں. وہ تو کب کے آگے جا بھی چکے ہیں. تو دیکھیں یہاں کہ ہم بس
سمجھے کہ ایج پہ ہی ہے، اب آخرت کے ایج پہ ہی یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے اور بس آخرت آنے ہی والی ہے، کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے، ایک وقت مقرر ہے آخرت پہ آ رہی ہے، اور جب آئے گی پتہ نہیں چلے گا، دیکھیں کہ 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا، ایسے ایک سیکنڈ کی بات لگتی ہے کہ 1500 سال گزر چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جانے کے بعد کا عرصہ بھی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لگتا، آخرت جو ہے وہ آنے ہی والی ہے، ہم یہ بات کا انتظار نہ کریں کہ ابھی بہت دیر ہے، چلے آخرت بہت دیر بعد بھی آنی ہے، لائک 100 سال بعد بھی آنی ہے، لیکن ہماری زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ ہم نے اگلے پل ہونا ہے یا نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ اسی پل توبہ کر لی جائے۔ اگر میری ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے نکلے کہ ہم کون سا اتنا گناہ کرتے ہیں، یا ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یا جو یوتھ ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، کسی کے ساتھ کلام نہیں کی۔ صحیح راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، صحیح راستہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ ہم چلے بہت اچھا لہجہ ہمارا کسی کے ساتھ، ہم کسی کا حق نہیں کھاتے، صرف یہ چیز میٹر نہیں کرتی، بات باقی عبادات کی بھی آتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی کبھی کوئی کسی نے تسبیح نہیں پڑھی، تسبیح اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسلام کے کتنے پارٹس ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب یونیورسٹیز میں جائیں تو وہاں پہ ایسے ایسے بچے ہیں ینگ جو کہتے ہیں کہ یار میں نے روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا یار، یار مجھے پیاس لگتی ہے برو۔ اتنا ینگ لڑکا یا اتنے ینگ لڑکے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یار مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، کنٹرول نہیں ہے، روزہ فرض ہے، چھوڑ دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس چیز پہ فوکس کریں کہ اگر ہم اتنے چیزوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں یا صرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرنی، تو صرف یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اس کو سمجھے، بہت آسان فیلڈ ہے۔ اگر شوق پیدا ہو جائے دل میں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے تاکہ ہمارے دلوں کو شوق پیدا ہو۔ اگر 1% بھی شوق پیدا ہو گیا تو پھر زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹل ہدایت دے دیتے ہیں بندے کو اگر اس کے دل میں 1% بھی شوق پیدا ہو گیا ہدایت کا، اور اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، مانگنے سے تو سب کچھ ملتا ہے، اور اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ یہ نہ کہے کہ میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی، میں کیسے ہدایت مانگوں، یا ہدایت مانگتا ہوں کتنے عرصے سے ہدایت مانگ رہا ہوں، میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، میں کیا کروں، یہ وہ جو بھی ہے، یہ بھی شیطان کی وسوسے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں یہ بھی وسوسے آتے ہیں کہ میرے حق میں اگر کوئی بہتر نہیں ہے، ینگ جنریشن کی جو ہے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارے حق میں اسے بہتر کر دیں۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو ہمارے حق میں وہ بہتر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطلب فیصلے کرنے، ہماری باتوں کے فیصلے کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو بہتر، جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے حق میں کوئی بہتر نہیں ہے یا کوئی چیز بہتر نہیں ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کسی اور چیز کی طرف جانا چاہیے۔ دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے، یا دنیا بھری پڑی ہے اور کاموں سے اور کاروباروں سے اور کاموں سے، یا بہت کچھ ہے، تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص یا یہ چیز یا یہ کاروبار یا یہ چیز جو ہے یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے میرے حق میں بہتر کر دے۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ عطا کرے، جو سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہاری چاہت کے لیے بھی کافی ہو جاؤں گا، یعنی تمہاری چاہت بھی پوری کر دوں گا، اور بہرحال ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، اور اگر تمہاری چاہت میری مرضی کے خلاف ہو تو میں تمہیں چاہت میں تھکا دوں گا، یعنی پوری کوشش کے باوجود بھی تمہاری چاہت پوری نہ ہوگی، اور پھر بھی ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ طریقہ بالکل نہیں ہے، کہ یہ طریقہ تو بالکل غلط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص یا یہ چیز یا یہ کاروبار یا جو بھی ہے یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے میرے حق میں بہتر کر دیا جائے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما، غور کرے اس بات پہ اور اپنے لیے ہدایت مانگے، توبہ استغفار کرے، جتنے گناہ کر لیے اللہ سب بخشنے پہ قادر ہے، اور سب گناہوں کو ثواب میں کنورٹ کرنے پہ بھی اللہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو توبہ استغفار کرے ابھی اسی وقت، جائے مسجد میں، اگر عامل ہے تو مسجد میں جائیں، یا اگر مسجد دور ہے تو گھر میں ہی وضو کرے، جائے نماز بھی شاید 2 نفل یا 4 نفل یا 6 نفل یا 8 نفل توبہ استغفار پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ بھی یہی عمل کریں، وضو کریں، نفل پڑھے، توبہ استغفار کے، اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرے، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گی۔ اور بے شک دنیا کے سہارے جو ہیں وہ عارضی ہیں، دنیا کے سہاروں کا تو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، یا دنیاوی سہارے جتنے بھی ہیں نہ ان کا دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ بے شک آزما کے دیکھ لیں آپ، اگر دنیا میں کوئی فائدہ ہو بھی گیا تو چلے ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ کا سہارا ہی ہے جو بیسٹ ہے اور جو پروفیٹیبل ہے، جس کا ہمیں فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ ہی ہمارا پہلا سہارا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا آخری سہارا ہے، سو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔